السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ کمزور ہے تو پھر سیدھی بات ہے، واضح بات ہے کہ اس پہ مشکلات، مصیبتیں، پریشانیاں ضرور آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں آیا جس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات اور پریشانیاں نہ آئی ہوں۔ کسی کافر کے بارے میں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے دے، مہلت دے دے۔ مسلمان کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا کہ اس نے دنیا میں زندگی گزاری ہو اور اس پہ مشکلات نہ آئیں۔ جب مشکلات اور مصائب انسان پہ آتی ہیں، کبھی ان مشکلات میں بہن بھائی کام آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کام آ جاتے ہیں، کبھی اولاد کام آ جاتی ہے، کبھی دوست احباب کام آ جاتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات ایسی مشکلات بھی آتی ہیں کہ جو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوتی، پھر انسان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تھوڑی سی آواز آہستہ کر۔ غیبی مدد کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے تم غیبی مدد کے لیے مجھے آواز دو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ کوئی بھی مشکلات آج ہم پہ نئی نہیں آتی،
کہ ہم میں سے کوئی کہے لو جی مجھ پہ یہ مشکل آئی ہے، یہ تو مجھ سے پہلے کسی پہ آئی ہی نہیں۔ کسی عام بندوں کی بات نہیں میں کرتا، ہر قسم کی مشکل ہم سے پہلے کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے، اور ہر پیغمبر نے اپنی مشکل وقت میں غیبی مدد کے سوال کے لیے اللہ کے سوا کسی کو آواز نہیں دی، اللہ کو پکارا ہے۔ ایک آج کل مشکل یہ ہے، لو جی میرے سارے ہی مخالف ہیں، میرے سارے ہی دشمن ہو گئے، یہ کوئی نئی پریشانی نہیں۔ ہم سے پہلے ایک اللہ کے پیغمبر گزرے جن کا سارا علاقہ ہی دشمن تھا، سکا باپ بھی کہنے لگا اس کو آگ لگا دو، یہ میرے بتوں کا گستاخ میرے گھر میں کہاں سے پیدا ہو گئے، لگاؤ اس کو آگ۔ پورا علاقہ اکٹھا ہے ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، پورا علاقہ بہت بڑا ادھر انہوں نے اکٹھا کیا، بہت بڑی آگ جلائی ایک ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا گیا، آگ میں پھینکنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں نے آواز کس کو دی؟ 4 پیغمبر گزر چکے ہیں جن کا ذکر قرآن میں، اور 4 کی قبریں بن چکی ہیں، اور 5 ولی اور بزرگ گزر چکے ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ پیغمبر آدم علیہ السلام گزر چکے ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے ہیں، ہود علیہ السلام گزر چکے ہیں، صالح علیہ السلام گزر چکے ہیں۔ یہ 4 وہ پیغمبر ہیں جن کا نام، جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ ان 4 کی قبریں بن چکی ہیں، 5 بزرگ ہیں، 29ویں پارے میں لکھا ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر رحمہم اللہ، یہ 5 بزرگ بھی گزر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ مشکل وقت آ گیا ہے، ان کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے، نہ انہوں نے 5 بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو آواز دی، نہ 4 پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کو آواز دی۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے زمین والے کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ انہوں نے اللہ کو پکارا ہے اور کیا کہا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، اے میرے اللہ ان سے میرا کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں، ان سے میرا کوئی برادری کا جھگڑا نہیں، اے اللہ جھگڑا تیری ذات کا ہے، تو ہی میری مدد کے لیے کافی ہو جا۔ جب اللہ کو ڈائریکٹ آواز دی ہے، اللہ نے پھر مدد کی کمال کر دی۔ اللہ نے کہا قلنا یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ اللہ چاہتا آندھی بھیج سکتا تھا، طوفان بھیج سکتا تھا، بارش نازل کر سکتا تھا، لیکن پانیوں سے تو آگ لوگ بجھاتے ہی رہتے ہیں، مزہ تب ہے آگ بھی جلتی رہے اور ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہے بھی نہ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آگ کو ڈائریکٹ حکم دیا، آگ دیکھ تیرا کام جلانا ہم نے تجھے دی ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ انہوں نے غیبی مدد کا سوال اللہ سے، اللہ قرآن میں کہتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو زندگی ویسے گزارو جیسے میرے ابراہیم نے زندگی گزاری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اور اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک آج کل ہماری پریشانی اولاد کی بڑی ہے، ہر دوسرا تیسرا گھر اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ یہ پریشانی بھی کوئی نئی نہیں ہے، رب کا قرآن پڑھیے، ہم قرآن پاک سے دور ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بھی دنیا سے چلے گئے، ان کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اسحاق علیہ السلام کا بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان پہ اولاد کی پریشانی آئی، بیٹوں نے کہا بابا آپ کے یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔
اللہ سب کے بیٹوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ بیٹے کا دکھ ایک باپ ہی جانتا ہے کہ بیٹے کا دکھ کیا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا ہاتھ سے جس کو دفن کر دیں اس پہ تو صبر آ ہی جاتا ہے، آس امید ختم ہو ہی جاتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے جس کا بیٹا گم ہو جائے پھر اس کی یاد تو قبر میں اترنے تک تڑپاتی ہے۔ اتنی بڑی مشکل آئی ہے، باپ بھی اللہ کا پیغمبر، چچا بھی اللہ کا پیغمبر، دادا بھی اللہ کا پیغمبر، تینوں کی قبریں پاس ہیں۔ سورہ یوسف قرآن پاک میں پڑھیے، یعقوب علیہ السلام نے اتنے مشکل وقت کے اندر اپنے غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دی، نہیں کہا یا اسماعیل مدد، او اسماعیل میری مدد کے لیے پہنچ، کتنی بڑی آفت آ گئی مجھ پہ، یا اسحاق مدد، تو اسحاق میری مدد کے لیے پہنچ، یا ابراہیم مدد، او ابراہیم میری مدد، نہیں، وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے باپ دادا کو آواز نہیں دیتے، پیغمبروں کو آواز نہیں دیتے، بلکہ غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اے اللہ بہت بڑا دکھ آ گیا ہے، اے اللہ مجھے صبر کرنے کی توفیق دے، اور میرا مددگار تو ہی ہے، میرا بیٹا تو نے ہی واپس کرنا ہے۔ رو رو کے اللہ سے مانگتے رہے، 1 سال گزر گیا، ہم تو 1 ماہ کے بعد تھک جاتے ہیں، راستے تبدیل کر لیتے ہیں، دوست احباب ہمیں کہنے لگتے ہیں بھائی کہیں اور جانا تھا، اور کہاں جائیں؟ آپ کہہ تو سکتے ہیں نا، 5 ٹائم تو ہم اعلان سنتے ہیں، 5 ٹائم تو ہم آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس بڑے کے در کو چھوڑ کے میں کہاں جاؤں؟ 35-40 سال روئے اللہ کے آگے، اللہ میرا یوسف واپس کر دے، اتنا روئے، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے آگے روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی، لیکن اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے خیر یہیں سے ملے گی، اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی۔ اس بڑے کے در کو چھوڑ کے جہاں جائے گا اندھیر ہی اندھیر ہے، نور تجھے آسمان والے سے ملے گا، ادھر سے ہدایت ملتی ہے، ادھر سے نور ملتا ہے، ادھر سے خیر ملتی ہے، اس اللہ کے در کو مت چھوڑیے۔ 40 سال ہو گئے بیٹا مانگتے ہوئے، انہوں نے ایک دفعہ بھی، سورہ یوسف آپ پڑھیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ایک دفعہ بھی باپ دادا کو آواز نہیں دی، ہر دفعہ اللہ کو پکارتے رہے۔ لیکن وہ شہنشاہ ہے، آزماتا ہے تو کمال ہی کر دیتا ہے۔ کیا آزمایا اللہ نے؟ بیٹا کیا واپس کرنا تھا؟ بیٹوں نے آ کے کہا بابا آپ کے دوسرے بیٹے نے چوری کی ہے اور وہ جیل میں بند ہو گئے۔ اب اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا جیل میں بند ہو جائے، اس کو تو کھانا اچھا نہیں نہ لگتا، وہ تو یہی کہتا ہے میرا جو کچھ بکتا ہے بک جائے، میرے بیٹے کو باہر لے کے آؤ۔ یعقوب علیہ السلام پہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے، پاس باپ دادا کی قبریں، جو اللہ کے خلیل تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے باپ دادا کی قبروں کا رخ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، آسمان والے کو آواز دیتے۔ رو ضرور پڑے، چیخ ضرور نکل گئی، یا آصفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن، ہائے میرے اللہ میں تو اپنے یوسف کو نہ بھلا سکا، یوسف کے غم میں میری آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے اللہ میں تو یوسف مانگ رہا ہوں، تو نے مجھ سے میرا دوسرا بیٹا بھی لے لیے، لیکن اے اللہ میں پھر بھی تیرے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، اے اللہ پھر بھی میں ساری شکایتیں تیرے آگے رکھتا ہوں، اے اللہ میرے دونوں بیٹے واپس کر دے۔
قربان جائے روتے روتے 40 سال انہوں نے گزار دیے، اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ واقعہ نہیں، سیانے لوگ سچ کہتے ہیں اس بڑے کے در میں کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی، اس دیر میں بھی خیر ہی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے دونوں بیٹے بھی واپس کر دیے، مصر کی بادشاہی بھی عطا کر دی تھی۔ کوئی بھی آج نئی مصیبت نہیں ہے، ہر قسم کی مصیبت کسی نہ کسی پیغمبر پہ گزر چکی ہے۔ ایک آج کل مصیبت بیماری کی ہے، بیماری بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ ہماری بیماری کیا بیماری ہے؟ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، بیمار ایسا ہوا چارپائی پہ گر گیا، جب جانوروں کو سنبھالنے والا نہ رہا تو جانور بھی مر گئے، بچے بھی مر گئے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کئی سال گزار دیے، اور ایک پیغمبروں کی لسٹ ہے جو گزر چکی ہے، سب کی قبریں بن چکی ہیں۔ رب کا قرآن پڑھیے، ایوب علیہ السلام نے شفا لینے کے لیے کسی قبر کا رخ نہیں کیا۔ تجھے قبر والا شفا کیسے دے گا؟ پوچھ ان کے وارثوں سے، جو قبر میں اترا ہے اس کو تو موت ہی بیماری کی وجہ سے آئی ہے، جس کو خود کو بیماری کی وجہ سے موت آئی وہ تجھے شفا کہاں سے دے گا؟ شفا دینا بندوں کے بس کی بات نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں کئی سال گزر گئے، اتنے مجبور ہو گئے، صرف ایک بیوی ہے، وہ کما کے لاتی ہے، وہ کما کے لاتی ہے اور کھلاتی ہے۔ ایک دن پھر اللہ کے آگے رو ہی پڑے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الانبیاء ہے، 17واں سپارہ ہے، اللہ کہتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اے اللہ بڑی تکلیف کاٹ لی ہے، بڑی بیماری کاٹ لی ہے، لیکن اے اللہ مجھے تیری رحمت کی ضرورت ہے، اپنی رحمت سے مجھے شفا دے دے۔ شفا کا سوال اللہ سے کیا ہے، گزرے ہوئے کسی پیغمبر سے شفا نہیں مانگنی، بلکہ مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اللہ شفا دیتا ہے۔ باقی تو سارے بیمار ہی ہو جاتے ہیں، پیغمبر بیمار ہو جاتے ہیں، ولی بیمار ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اتنا بخار ہو گیا، ایک صحابی قریب آئے، عرض کرتے اللہ کے حبیب اتنا تیز بخار؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا ہے۔ اللہ نے ہماری بیماری زیادہ رکھی ہے، اللہ نے ہمارے لیے اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ پیغمبر بھی بیمار ہو جاتے ہیں لیکن شفا اللہ دیتا ہے۔ اللہ شفا تجھے اور کہیں سے نہیں ملے گی، خاک چھان مارے گا ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، لیکن شفا اللہ دیتا ہے، یہ عقیدہ بنا لو۔ بیمار سارے ہو جاتے ہیں، جو قبر میں پہنچا ہے وہ بیماری کی وجہ سے پہنچا ہے۔ پوچھ ڈاکٹر سے، ڈاکٹر سے پوچھ، اگر تیرے محلے میں کوئی ڈاکٹر ہے وہ تجھے بتائے گا اس کو یہ فلاں بیماری تھی، اس کی وجہ سے اس کو موت آئی ہے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں نا موت اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ اپنے اوپر بات نہیں آنے دیتا۔ کسی بیماری کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اس کو موت آ گئی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دنیا سے گئے، آپ کے سر کی دردی نہ اتری۔ امی ایسا فرماتی ہیں آپ نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے، اور آخری دن تو بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہیں، غشیاں تاری ہیں، سر پہ کپڑا باندھا ہوا ہے اور ٹھنڈے پانی کا پیالہ پاس پڑا ہے، بھگو بھگو کے ہاتھ آپ اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں تو میری مدد کر۔ بے قرار ہیں، کبھی پاؤں پھیلاتے ہیں کبھی سمیٹتے ہیں۔ امی عائشہ سے آپ نے کیا فرمایا؟ ایش وہ خیبر کے موقع پہ جو میں نے زہریلا لقمہ کھایا تھا نا، وہ زہر آج پھر جاگ پڑا ہے اور اس کی وجہ سے میری سانس رک رہی ہے۔
لگتا ہے جیسے وہ زہر آج میری رگوں کو کاٹ دے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی روئی پڑی، کہتی ہے واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے آج میرے ابا جان کتنی تکلیف میں، ابا جان کتنی تکلیف میں۔ میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا فاطمہ غم نہ کرو، نہیں سالا ابھی کے کرب بعد الیوم، آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے، آج کے بعد کوئی بخار نہیں ہوگا، کوئی سر درد نہیں ہوگا۔ امی ایسا کہتی ہیں میں نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا، دم کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پہ پھیرنا چاہا، آپ نے ہاتھ چھڑا لیا، آپ نے فرمایا ایش دموں کا وقت گزر چکا ہے۔ کس سے شفا مانگے گا؟ جس ڈیری سے بھی شفا مانگے گا اس کو بیماری کی وجہ سے موت آئی ہے۔ جو اپنے آپ کو بیماری سے نہ بچا سکے وہ تجھے مجھے شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایوب علیہ السلام نے شفا مانگی، اللہ نے کہا ارکض برجلک، اور میرے ایوب اپنی ایڈی کو زمین پہ مارو، ایڈی زمین پہ ماری، چشمہ جاری ہو گیا۔ کہا ایوب اس پانی کو پی لو، اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، نہا لوگے باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ انہوں نے پیا، اندر سے شفا یاب ہو گئے، نہا لیا، اللہ نے باہر سے شفا دے دی۔ اللہ کہتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے پھر ان کو مال بھی عطا کیا، ہم نے پھر ان کو اولاد بھی عطا کی۔ اور صحیح البخاری میں لکھا ہے او ایوب تو نے اتنے سال بیماری میں گزارے ہیں اور تو نے میرا در نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کے اوپر سونے کی بارش نازل کر دی، سونا برسا دیا۔ ایوب علیہ السلام سونے کو اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا ایوب میں نے آپ کو کتنا مال و مال کر دیا ہے پھر بھی آپ سونا اکٹھا کر رہے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں تیرے در کا محتاج ہی محتاج ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہی فقیر ہوں، تو مجھے دے اور میں نہ لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی نئی بیماری نہیں، ہر مصیبت کسی نہ کسی پیغمبر کے پہ گزر چکی ہے، اور ہر پیغمبر نے اس مصیبت میں اللہ کو آواز دی۔ ایک آج کل پریشانی ہے اولاد کی، جی شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہے، رب کا قرآن پڑھیے۔ ایک اللہ کا پیغمبر ہے، شادی ہو گئی، شادی کو 80 سال گزر گئے، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اولاد دینا بندوں کے بس کی بات نہیں، اولاد اللہ دیتا ہے، اللہ وہ چاہے کسی کو دے چاہے کسی کو نہ دے، چاہے دے کے واپس لے لے، جس کو وہ واپس لے لے اس کو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ میرے بھائی کو دنیا سے گئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے، میں اس کو کروڑ روپیہ انعام دوں گا جو 1 منٹ کے لیے میرے بھائی کو واپس لے آئے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں، یہ ساری مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں، جو دنیا سے چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، ان سے ملاقات اب خواب میں ہو سکتی ہے یا موت کے بعد، جو گیا وہ چلا گیا۔ اس لیے میرے محترم اپنے اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، اولاد اللہ دیتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو 80 سال ہو گئے شادی کو، اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، سر میں چاندی آ گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ہڈیوں نے جواب دے دیا، تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگنی نہیں چھوڑی، دعا کا انداز بدل لیا ہے۔ پہلے لوگوں کے سامنے بھی دعا کر دیتے تھے اللہ ایک بیٹا ہی دے دے، اس اللہ نے نہیں دیا، اب چپکے چپکے سے دعا کرتے ہیں، کہیں کوئی میری دعا سن نہ لے، وہ تو میرا مذاق اڑائے گا۔ بوڑھا بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مانگ رہا ہے۔ مریم علیہ السلام کا بند کمرہ کھولا، سامنے دیکھا مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسمے پھل پڑے ہوئے۔ قرآن پاک ہے 3 سپارہ سورہ آل عمران ہے، جاتے ہی پوچھا انا لکی ھذا، او مریم ان پھلوں کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ بے موسم پھل آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟
اب مریم علیہ السلام کا جواب سنیے، انہوں نے کیا کہا؟ قالت ہوا من عند اللہ، او بابا زکریا میرا اللہ پھل دینے کے لیے موسموں کا محتاج نہیں ہے، یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے عطا کیے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام وہی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں اللہ پہلے تیرا زکریا صرف دعا کرتا تھا، اب دلیل بھی لے آیا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ اے اللہ اگر تو بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے تو ایک بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے، تو واقعتا نہیں موسموں کا محتاج نہیں ہے، بے موسمہ بیٹا مجھے بھی دے دے۔ رب کا قرآن کہتا ہے فرشتے وہی بیٹے کی بشارت لے کے آ گئے، تو زکریا تو نے اتنے سال گزار دیے، تو نے بیٹا مانگنے کے لیے رب کا در نہیں چھوڑا۔ ان کو تیتا حرکتا، تجھے کاٹ بھی دیا جائے، ہڈیوں کو توڑ بھی دیا جائے، تجھے آگ میں بھی جلا دیا جائے، اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ خیر وہی سے ملے گی۔ کبوتروں کے دانے کہاں بیٹھے دیتے ہیں، نمک کیسے بیٹھے دے دیتے ہیں، وہ بیریوں کو آپ نے سمجھ لیا ہے، بیریوں کا پکا بیر بیٹا دیتا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ رب کا قرآن پڑھیے، زکریا علیہ السلام نے گزرے ہوئے کسی پیغمبر سے بیٹا نہیں مانگا، اللہ سے ہی مانگا ہے۔ فرشتے آ گئے، زکریا تجھے اللہ نے بیٹے کی بشارت دے دی ہے، اور تیرے بیٹے کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ جب بیٹے کو ماں باپ سنبھالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بڑا ہو کے یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن زکریا تو نے پریشان نہیں ہونا، تو نے اتنے سال اللہ کا در نہیں چھوڑا۔ اس بڑے کے در میں دیر ہو جاتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی۔ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا دیا ہے اور اپنا پیغمبر بھی بنا لیا ہے۔ اللہ نے تیرے بیٹے یحییٰ کو بھی اپنا رسول اور پیغمبر بنا لیا ہے۔ بیٹے والی پریشانی بھی ہو، اولاد نہیں ہو رہی، پھر بھی اللہ کا در نہیں چھوڑنا۔ ایک آج کل جیلوں والی بڑی مصیبت چل پڑی ہے، کسی کا بیٹا جیل میں، کسی کا بھائی جیل میں، کوئی خود جیل میں۔ یہ مصیبت بھی کوئی نئی نہیں، ایک پیغمبر ایسا گزر چکا ہے جس کو اللہ نے جیل دی۔ یہ دنیا کی تیری میری جیلیں کیا جیلیں؟ یونس علیہ السلام سے تھوڑی سی بھول ہوئی تھی، کوئی پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتا، یونس علیہ السلام نے اپنی مرضی کی ہے کہ ان بستی والوں میں سے تو ایک نے بھی نہیں مانا، چلو دین کا کام ہی کرنا ہے، کہیں اور چلتے ہیں، اجازت لینا بھول گئے۔ آگے دریا آیا، دریا کے کنارے کشتی ہے، کشتی سواریوں سے بھری ہوئی ہے، یونس علیہ السلام نے چھلانگ لگائی، کشتی میں سوار ہو گئے، ملا نے کشتی کو چلانا شروع کیا، کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، کشتی ڈولے کھانے لگی۔ ملا چیخ اٹھا، اس نے کہا کشتی والو ادھر زمین کا بت کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، یہاں سے نجات چاہتے ہو تو آسمان والے کو آواز دو۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ سارے آسمان والے کو آواز دے رہے، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے۔ اچکولے بڑھنے لگے، ان کو موت نظر آنے لگی۔ ملا کھڑا ہو گیا، کہتا ہے لوگوں سنو، پہلے بھی کشتی طوفان میں پھنستی تھی، آسمان والے کو آواز دیتے تھے، وہ نجات دے دیتا تھا، لیکن آج لگتا ہے ہماری کشتی میں وہ آیا ہے جس کو آسمان والا پار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کون ہے؟ اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے، وہ ہمیں تو نہ لے ڈوبے۔ کون ہے اٹھے؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جان تو ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے نا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، سورہ یاسین سے اگلی سورت ہے سورہ صافات، اس کا آخری رکوع ہے، اپنے گھر میں ترجمے والا قرآن پڑھیے۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ جب پھر انہوں نے قرآ ڈالا تو قرآ یونس علیہ السلام کے نام کا نکل آیا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں لوگوں میں ہی اپنے رب کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، مجھے سمجھ آ گئی ہے جب تک میں کشتی میں رہوں گا کشتی کنارے نہیں لگ سکتی۔
آپ کس کو سمجھتے ہیں کشتی ڈوبنے اور تارنے والا؟ فلاں نے ڈوب دی، فلاں نے تار دی، اور نہیں، کشتی ڈوبنا اور تارنا یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ کشتی ڈوبتا بھی اللہ ہے، تارتا بھی اللہ ہے۔ لوگ جھوٹے قصے بناتے ہیں، غصہ نہ کرنا میری بات کا، جھوٹے قصے بناتے ہیں، ہم اس کو اپنا مذہب بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم اولیاء اور پیروں کی گستاخی سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب جھوٹی داستان گھڑے گا تو وہ غلطی میں پیر صاحب کی توہین کرے گا، توہین شان نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں جی بڑھیا نے نا پاؤ دودھ نہیں دیا تھا 11ویں کا، پیر صاحب کو اس پہ نہیں غصہ آیا، اس کے بیٹے کی برات جا رہی تھی، وہ ساری برات کو ڈبو دیا تھا، 12 سال کے بعد تار دیا تھا۔ اب عقل ہو تو بندہ پوچھے کہ پیر صاحب کی یہ شان بیان ہو رہی ہے، گستاخی ہو رہی ہے؟ ہم تو ایسی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی ایسے تھے، لوگ ان کو پتھر بھی مارتے تھے تو وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیا کرتے تھے، بد دعا بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ کیسے ولی تھے جن کو پاؤ دودھ نہیں ملا تو انہوں نے بیڑی ڈبو دی تھی؟ یہ جھوٹی داستانیں بنی ہوئی ہیں۔ پڑھیے رب کا قرآن، اللہ کا پیغمبر ہے کشتی میں، وہ اپنی کشتی کنارے نہیں لگا سکا۔ جو اپنی کشتی کنارے نہ لگا سکے وہ کسی کی کشتی کیسے کنارے لگا سکتا ہے؟ اور یہ کوئی عام بزرگ نہیں، کوئی عام ولی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوگو یونس میرے ان برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہے، سلام علی المرسلین، جن کو اللہ سلام کرتا ہے، وہ ہے۔ لیکن اپنی جب اللہ پار نہ کرنا چاہے تو وہ اپنی کشتی بھی کنارے نہیں لگا سکے۔ سواری چیخ اٹھی اور تو ہمیں بھی لے ڈوبا تھا، چھلانگ لگا یہاں سے، دھکے دے کے لوگوں نے کشتی سے ان کو پھینک دیا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، میرے پیغمبر سے بھول ہوئی ہے، اس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر لے۔ یونس علیہ السلام گئے سیدھا مچھلی کے پیٹ میں۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رب کا قرآن کہتا ہے فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر گھبرا گیا، اندھیروں میں اللہ کا پیغمبر رونے لگا، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ لوگ بھی قیدی بنتے، ان کے دوست احباب جاتے، ان کے رشتہ دار جاتے، ان کو تسلی دیتے، اے اللہ تو نے مجھے کون سی قید دی ہے؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں روتے ہوئے، فریاد کرتے ہوئے غیبی مدد کے لیے آواز کس کو دی ہے؟ پڑھیے رب کا قرآن۔ تیری گاڑی میں سٹیکر لگا ہوا ہے، شاید تیرے گھر میں سٹیکر لگا ہوا ہو، جس دفتر میں تو رہتا ہے شاید تیرے دفتر میں بھی سٹیکر لگا ہوا ہو۔ ایک لمبی لائن ہے پیغمبروں کی، ولیوں کی، جو گزر چکی ہے۔ یونس علیہ السلام نے اس مصیبت میں نہ کسی باپ کو آواز دی ہے، نہ دادا کو، نہ گزرے ہوئے پیغمبر کو، نہ ولی کو۔ وہ جانتے تھے غیبی مدد کے لیے مٹی کے نیچے والوں کو آواز نہیں دیتے، غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے۔ انہوں نے آواز دی تو کیا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور نوجوان تجھے بڑا انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، تو بڑی فیس بک گھماتا ہے، تجھے ساری باتوں کا پتہ ہے۔ قرآن پاک تیری سادہ زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے، ایک ایک حوالہ لکھ کے لے جا اور جا کے تحقیق کر۔ کسی پیغمبر نے بھی اللہ کے سوا کسی اور کو آواز نہیں دی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ بھول مجھ سے ہوئی ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اس مصیبت سے، اس جیل سے رہائی دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے یونس پیغمبر نے جب ڈائریکٹ مجھے آواز دی ہے، پھر ہم نے ان کو نجات عطا کر دی تھی۔ کوئی بھی نئی پریشانی نہیں ہے۔ جس پیغمبر پہ بھی مشکل وقت آیا اس نے اللہ کو آواز دی ہے۔ غیبی مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔
اس لیے اللہ نے 7ویں سپارے میں سارے انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، رسولوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 18 کا تو اللہ نے نام لے دیا ہے، 18 کا نام لینے کے بعد اللہ نے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او لوگو، ان پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا، اگر یہ شرک کرتے تو میں ان کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر پہ بھی مشکل وقت آتا تھا، آپ پہ ہی بات ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کی مشکلات سے نہیں بچ سکے، مشکلات آئی ہیں، بے بسیاں آئی ہیں، لیکن آپ نے بے بسی میں غیبی مدد کا سوال اللہ سے کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کہتا ہے، 29واں پارہ ہے سورہ جن آیت نمبر 20 ہے، یہ آیت تجھ پہ قرض ہے، جا کے تو نے ترجمے والا قرآن پڑھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے قل انما ادعو ربی، اور میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیں میں غیبی مدد کے لیے اپنے رب کو آواز دیتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور غیبی مدد کی پکار میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تو آپ اللہ کو آواز دیتے تھے، آپ سے اللہ کائنات میں تو کوئی آیا ہی نہیں جن کی شان اتنی ہے، عظمت اتنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو معراج کی ہسٹری پڑھ کے حیران تھا، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس انبیاء رسولوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے تمام رسولوں پیغمبروں کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہے؟ جبریل امین نے میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سارے پیغمبر رسول شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شان آپ کی ہے۔ جس جماعت میں آپ ہوں، آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا پیغمبر بھی مصلی پہ نہیں آ سکتا۔ شان اپنی جگہ ہے، مقام اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو بھی غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تھی تو آپ اللہ کو آواز دیتے تھے۔ صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، تجھے یقین نہ آئے اپنے سٹوڈنٹوں سے پوچھو، 9th اور 10th کی اردو کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک درخت کے نیچے اپنی تلوار لٹکا کے سوئے ہوئے، دشمن پاس سے گزرا، اس نے موقع کو غنیمت جانا، اس نے آپ کی تلوار کو اتار لیا، تلوار کی نوک سے آپ کو بیدار کرتا ہے اور للکارتا ہے میں یمنعک منی، بلا اس تلوار کے وار سے آپ کو کون بچائے گا؟ میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ خالی ہے، دشمن کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی ہے تو آپ نے نام کس کا لیا ہے؟ قیامت کے دن تم میں سے کوئی یہ نہ کہے آج تو صحیح جگہ ہے، یہاں تجھے 2 نمبر دین نہیں ملے گا، کھرا دین ملے گا۔ ہدایت تو قسمت کی بات ہے، کھری چیز ویسے سیال کوٹیوں کو ہضم کم ہوتی ہے، لیکن میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ نوری علم میں پیش کر رہا ہوں، خالص دین پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارا گیا اس تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ تو آپ نے اللہ کا نام لیے، مجھے اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، اللہ کا نام ہی لیے، اس کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار زمین پہ جا گری، آپ نے تلوار کو اٹھا لیا، کہا بولو تجھے کون بچائے گا؟ قربان جائیں، آگے سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ کریم باپ کے کریم بیٹے، آپ سے کرم کی اپیل ہے۔ واقعتا نہیں اللہ نے سچ کہا ہے، ہم نے اپنے محبوب کو صرف اپنوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ میرا محبوب پیغمبر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرے۔ اللہ کے گھر میں آنے والوں، اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پہلا وعدہ یہ لیتا ہے، بول کھڑے ہو کے وضو کر کے تو آگے تو نے مانگ لیے، ادھر اقرار کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ساری زندگی تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا، غیبی مدد کا سوال اللہ تیرے سوا کسی اور سے نہیں کروں گا۔
اس لیے میرے محترم غیبی مدد کا سوال اللہ سے کرنا یہ عقیدہ توحید ہے. غیبی مدد کے لیے کسی اور کو آواز دینا یہ شرک ہے. آخری بات ختم کرتے ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں چکی چلا چلا کے ہاتھوں میں چھالے بن گئے. جناب علی پاک فرماتے ہیں پانی کنویں سے نکال کے سینے میں درد شروع ہو گیا. اللہ کے حبیب آپ کے حصے میں کئی غلام آئے ہیں, ایک غلام ہمیں بھی دے دیجیے. آپ نے فرمایا نہیں غلام میں نہیں دے سکتا, واپس لوٹا دیا. شام کو گھر آئے, پاس بلا لیا, کہا غلام سے بہتر نہ تمہیں وظیفہ بتاؤں. آپ نے نہیں بتایا. اپنے مولانا صاحب سے پوچھ لو, آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا فاطمہ 100 دفعہ یا رسول اللہ مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا جبریل مدد کہہ لیا کرو, 100 دفعہ یا ابراہیم مدد کہہ لیا کرو. نہیں, آپ نے اللہ کی دعوت دی ہے, اللہ کے ساتھ جوڑا ہے. او علی و فاطمہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو. اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے, اے اللہ تو پاک ہے. 33 دفعہ یہ اقرار کیا کرو, 33 دفعہ کہا کرو الحمدللہ. ہر حالت میں اللہ تیری تعریف ہے, تیرا ہی شکر ہے. 34 دفعہ علی اقرار کیا کرو اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. آپ نے اپنے خاندان والوں کو بھی عقیدہ توحید سکھایا ہے. اس لیے آئیے اس عقیدہ توحید میں ہی نجات ہے. دنیا میں موت سے پہلے توبہ کر لیجئے, پیچھے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا, لیکن آئندہ سے جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کو ہی آواز دیں گے اور اللہ کی پکار میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. یا رب لک